راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل کے حالات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ سخت اور مشکل حالات ہیں۔ یہاں پر جو بہت زیادہ کماتا ہے وہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے جو بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جس بھی طبقے پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، پریشانی پریشانی، ذہنی دباؤ اور سٹریس۔ اب اس کی وجہ ہے ایک عجیب سا ڈر، ایک عجیب سا خوف۔ کہیں نہ کہیں اب ہم اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی طاقت سے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بڑے وہ خدا پر توکل کیا کرتے تھے۔ وہ فصل بوتے تھے تو پھر بھی ان کا توکل خدا پر ہوتا تھا کہ خدا کرے گا سب کچھ اچھا ہوگا۔ یہی ایک بات تھی جو ان کو پرسکون رکھا کرتی تھی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج بھی ان کی شخصیات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش ایسا سکون کبھی ہمارے پاس بھی ہو، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ لالچ میں بھی پڑ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جو خدا کی مرضی ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں کس حال میں رکھنا چاہتا ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، تو ہمیں جس بھی حال میں رکھے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خوشحال ہی رکھے، ہم خوش رہیں، ہم تیری مرضی کے مطابق جئیں، جیسا تو چاہتا ہے، جس جگہ پر تو چاہتا ہے ہمیں وہیں پر رکھنا۔ اب جب ہم اس کی مرضی جان لیتے ہیں اور یہ بات جان لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے وہ خدا ہی کی مرضی سے ہے، تو پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو یاد کیجیے گا، انہوں نے فرمایا تھا کہ تم فکر کر کے اپنی زندگی میں ایک گھڑی بھی بڑھا نہیں سکتے۔ کل کی بابت فکر نہ کرو، پرندوں کو دیکھو، جنگلی گھاس کو دیکھو، بڑے بڑے درختوں کو دیکھو۔ تمہارا آسمانی باپ ان پرندوں کو بھی خوراک دینا جانتا ہے، تو پھر تمہاری قدر تو ان پرندوں سے بہت زیادہ ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنی فکریں اس پر ڈال دو، وہ تمہاری فکر کرے گا اور وہ تمہاری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو نے میرے کان کھول دیے، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے لا تبدیل کلام کے لیے جو ہم سب کے لیے مشل راہ ہے۔ اور ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔
फिदा हुसैन का मैसेज इस वक्त है मेरे सामने, जो कि सबसे पहला मैसेज है। लिखते हैं जनाब जोशुआ बशीर साहिब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम राह जिंदगी आपकी प्यार भरी आवाज में समात फरमाया। आगाज दुआ से किया गया। गर्मी के मौसम और गंदम पर प्रोग्राम के आगाज में बड़ी अच्छी बात की गई। इसके बाद कलाम मुकद्दस की तिलावत हुई, फिर हमदिया गीत हुआ, जो कि सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया फिदा हुसैन। अली रजा साहिब हैं, उनका भी मैसेज है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब जोशुआ बशीर साहिब। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम राह जिंदगी आपकी प्यार भरी आवाज में समात फरमाया। आगाज दुआ से किया गया। गर्मी के मौसम और गंदम पर बहुत अच्छे तरीके से बात की गई। इसके बाद कलाम मुकद्दस की तिलावत और फिर हमदिया गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया प्यारे भाई अली रजा और प्यारे भाई फिदा हुसैन। आपके मैसेजेस पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, चूंकि आपके खुतूत में और आपके मैसेजेस में बहुत ज्यादा ममासलत होती है। क्या बात है। गुलाम उम्र चन्ना लाड़काना सिंध से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा प्रोग्राम राह जिंदगी सुनने का इत्तफाक हुआ। प्रोग्राम इंतहाई अच्छी तरतीब से मुरतब किया गया है। बिलखुसूस इसमें आप दरख्तों की कटाई का जिक्र कर रहे थे और इसी के साथ साथ गर्मी के मौसम का भी जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई गुलाम उम्र चन्ना। इसके बाद है हमारे साथ सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर से हमारे दोस्त अब्दुल गफूर कैसर साहिब, ताहिर मुनीर ताहिर साहिब और गुलाम सरवर बलोच साहिब, और उनके साथ हैं चौधरी फहीम नूर साहिब। लिखते हैं आदाब अर्ज। उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे साथी और पीसीआरएम की पूरी टीम खैरियत से होगी। खुदावंद हमेशा आप सभी के साथ हो और आप सबको बहुत सी बरकतें मिले। आमीन सुम आमीन। आपने लिखा कि प्रोग्राम राह जिंदगी, जो कि उज़मा यूनुस बहन ने अपनी प्यारी और मासूमाना आवाज में पेश किया, दिल में धड़कनों की तरह बस गया। पूरे का पूरा प्रोग्राम ही उम्दा, मयारी, मालूमाती, तफरीही और दिलचस्प था। उज़मा यूनुस बहन ने दुआया कलमात के बाद खुदा तक रसाई हासिल करने पर भरपूर बातचीत की, जिसकी इस दौर में बेहद जरूरत है। कलाम मुकद्दस की तिलावत और हमदिया गीत सुनकर बहुत बरकतें हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें लिखा है, बड़ी तफसील से हमें लिखा है। हम तह दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत सा खत है रशीद नाज साहिब की जानिब से। लिखते हैं जनाब अमजद रशीद, जोशुआ और उज़मा यूनुस और आदिल मुश्ताक आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी महफिल में कागज पेंसिल लेकर दोबारा हाजिर हूँ। हाथ से खत लिखने में मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है और दम तोड़ती रिवायत को भी ताजा रखना चाहता हूँ। मैं पीसीआरएम के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जैसे की खूब हौसला अफजाई करते हैं। सबसे पहले मैं जनाब आकाश इमैनुअल साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सामईन की देरीना ख्वाहिश को पूरा करते हुए खैर अंदेश प्रोग्राम शुरू किया, जिसको सबसे पहले जनाब अमजद रशीद साहिब ने अपनी प्यारी सी आवाज को हवा के दोष पर अपने सामईन तक पहुंचाया। अंदाजे बयां और सामईन की हर बात के जवाब का ख्याल रखा गया और खुशी इस बात की हुई कि सामईन की हौसला अफजाई के लिए हाथ से लिखे गए खतूत से हर माह एक बेहतरीन सामे के खत का चुनाव किया जाएगा। मैं पीसीआरएम इदारे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर फोरम पर सामईन के साथ खड़ा होता है। इसी तरह आपने ये कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी बड़े शौक से सुना जाता है और इसी तरह से उज़मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम सुना। खूबसूरत बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ था कि हम लोगों के साथ जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि हम इनकी आदत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। बहुत खूब उज़मा बाजी। इसी तरह तिलावत कलाम पाक सुनकर, हमदिया गीत सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद नाज साहिब। इसके साथ है मिस्टर एंड मिसेस अदरीस यूनुस। लिखते हैं इंचार्ज प्रोग्राम राह जिंदगी अमजद रशीद साहिब। प्रोग्राम listened in sweet voice of brother Adil Mushtaq and Miss Shizra Iman.
blessed by the word of God. Lord God, you are my protector. इसी तरह से आपने मुख्तलिफ सिलसिलों का जिक्र किया है और उन्हें सराहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आप बीती was full of lesson, great program. God bless Director Reverend Pastor Akash Sahib. God bless PCRM and whole team. In Jesus name, Amen. बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई अदरीस यूनुस, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें खत लिखा और आपकी अहलिया मोहतरमा के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो भी बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ प्रोग्राम सुनती हैं और जब आप तबसरा करते हैं तो वो भी आपके साथ मौजूद होती हैं। खुतूत और मैसेजेस के सिलसिले को हम यहीं पर समेटेंगे। आपसे गुजारिश है कि जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम में खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655 यानी 0316 74 77 655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और PCRM TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामईन, इंसानी खून रगों में बहने वाला एक मखसूस सयाल है जिसके बुनियादी अनासिर यकसा होते हैं, लेकिन इनमें मौजूद कुछ खुसूसियात इनको 4 मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम करती है। खून, जिसे हमेशा जिंदगी से मुशाबहत दी जाती है, अपनी गर्दिश के दौरान जिस्म के तमाम खुलियों को ऑक्सीजन और गिजाई इज्जा जैसे जरूरी मादे पहुंचाता है, जिससे हमारे बदन का निजाम बड़ी कुदरत से अपने अफाल को सरअंजाम देता है। सामईन, मौजूदा दौर में हर शख्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने ब्लड ग्रुप के बारे में मालूमात रखे ताकि ये मालूमात इंतकाले खून और दीगर तिब्बी मराहल में मदद फराहम कर सके। सामईन, आज हम प्रोग्राम कुदरत की करिश्मे में खून में मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप्स की खुसूसियात के बारे में जानेंगे। सामईन, हमारा खून सुर्ख और सफेद खून के खुलियात और प्लेटलेट से बना होता है जो कि एक प्लाज्मा नामी माया में मुअल्लक होते हैं। इसीलिए साइंसदान ब्लड ग्रुप्स को लाखों सालों से इंसानी जिस्म का हिस्सा करार देते हैं। खुदा ताला की इस करिश्माती कुदरत के अनगिनत फवायद के बारे में डॉक्टर्स को 116 साल पहले इल्म हुआ, क्योंकि 1900 से पहले लातादाद अफराद की हलाकतें सिर्फ इसी वजह से हो जाती थी क्योंकि उनके जिस्म में ब्लड ग्रुप की किस्म के बारे में जानकारी ना होने की वजह से दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाता था। लेकिन 1900 में वियना यूनिवर्सिटी के कॉल लैंडस्टीनर ने इस बारे में दरियाफ्त किया कि कैसे कुछ लोगों में खून की मुंतकली कामयाब होती है जबकि कुछ लोगों में जानलेवा साबित होती है, जिसके बाद लैंडस्टीनर ने सुर्ख खुलियात और सीरम को मिलाकर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम दरियाफ्त किया। वैसे तो साइंसदान खून के ग्रुप्स को 35 की तादाद में तकसीम करते हैं, यानी इंसानों और जानवरों के ग्रुप्स, मगर दुनिया की 90% आबादी 8 ब्लड ग्रुप्स की हामिल है, यानी A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। इनमें से A पॉजिटिव और O पॉजिटिव ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जो मजमूई तौर पर 65% तमाम इंसानी ब्लड ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन AB नेगेटिव को सबसे ज्यादा नायाब माना जाता है। बुनियादी तौर पर चारों ब्लड ग्रुप्स को कुदरती तौर पर जो चीज एक दूसरे से अलग करती है वो एंटीजन है, यानी ऐसी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो खून में शामिल होकर एंटीबॉडीज के बनाने के अमल को जारी रखते हैं। मारूफ नेचुरोपैथिक फिजिशियन पीटर JD अडेमो ने 1966 में अपना एक नजरिया अपनी किताब ईट राइट फॉर योर टाइप के नाम से पेश किया, जिसका खुलासा कुछ यूं है कि इंसान को रोजमर्रा खुराक का इंतखाब अपने ब्लड ग्रुप के मुताबिक करना चाहिए। कुदरत ने मौजज़ाना तौर पर 4 ब्लड ग्रुप्स तख्लीक किए हैं, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाने से इनकी तादाद 8 हो जाती है। सामईन, ये खुदा ताला की बड़ी हिकमत है कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन दूसरे ब्लड ग्रुप से मुख्तलिफ होते हैं, जो कि माइक्रोबायोम समेत
بہت سے بیکٹیریا کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف اینٹیجن ہونے کی وجہ سے یہ ہر جسم پر مختلف انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ دراصل اس بات کا براہ راست تعلق انسان کے بلڈ گروپ سے ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی قسم کے بلڈ گروپ کے حامل شخص کے معدے کے مخصوص انزائم دوسرا بلڈ گروپ رکھنے والے شخص سے قطعاً مختلف ہوتے ہیں، اور قدرتی طور پر انزائم کی یہ تبدیلی غذا ہضم کرنے کے عمل پر ہر شخص میں مختلف طور پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ جو خوراک کسی دوسرے شخص کے جسم پر ایک خاص انداز میں اثر انداز ہو رہی ہے وہ آپ کے جسم پر بھی بالکل ویسا ہی اثر رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈائٹ کی مدد سے جہاں ایک شخص کا وزن 20 کلو تک کم ہو جاتا ہے، اسی ڈائٹ سے دوسرے بلڈ گروپ کے شخص کا وزن 10 کلو بھی کم نہیں ہو پاتا۔ سامعین، پورا دن ہمارے جسم میں مختلف کیمیکل ری ایکشنز کا عمل جاری رہتا ہے، اور جو کچھ ہم دن بھر میں کھاتے رہتے ہیں اس کے نتائج بھی دن بھر میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنے بلڈ گروپ کے حساب سے ہی کھانا چاہیے۔ سامعین، یہ خدا کی حکمت ہے کہ ہر شخص کے بلڈ سیلز کے اوپری حصے پر مختلف اینٹیجنز موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے بلڈ گروپس میں واضح فرق پایا جاتا ہے، اور بلڈ گروپ کے فرق کے متعلق جانکاری پا کر آئندہ زندگی میں جسم کو لاحق ہونے والی بیماری کے متعلق محتاط زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بلڈ گروپس کی مختلف اقسام تخلیق کر کے اپنی ناقابل بیاں حکمت کا اظہار کیا ہے۔ بلڈ گروپس کے بارے میں اس معلومات کی وجہ سے انسانوں کو حادثات کی صورت میں یا پھر دوران آپریشن خون کی کمی کے سبب سے ہونے والی ہلاکت سے ممکنہ حد تک محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے، اور جس طرح سے ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہمیں ٹینشن سے، ذہنی دباؤ سے دور رہنا ہے۔ ایک مرتبہ ہماری دعوت تھی ایک فیملی کی طرف۔ ان کا گھر بڑا سادہ ہے اور وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش رہتے ہیں، خدا کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چلتے ہیں، دونوں خدا کے خوف والے ہیں۔ خدا نے ان کو اولاد کی برکت سے بھی نوازا ہے، اولاد بھی صحت مند اور تندرست ہے۔ میرے ساتھ میرے کچھ عزیز تھے تو ان کو بھی دعوت دی گئی، وہ بھی گھر میں گئے، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، اور واپس آنے کے بعد جو میرا ایک عزیز تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس جوڑے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کا امیر ترین کپل ہے، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بات کرنے لگا، میرے پاس مہنگی گاڑی ہے، میرے پاس بڑی زبردست جاب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ میں اتنا اثر و رسوخ والا ہوں، میں کچھ بھی چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ لیکن جو سکون میں نے ان دونوں کے آپس میں مضبوط رشتے میں دیکھا ہے وہ ہم میں نہیں ہے، جتنا گہرا تعلق میں نے ان کا بچوں کے ساتھ دیکھا ہے ایسا ہم میں نہیں ہے، اور جتنے صحت مند اور تندرست ان کے بچے ہیں ہمارے ایسے نہیں ہیں، حالانکہ ان کو سب کچھ میسر ہے اور با افراط میسر ہے۔ تب یہی بات سامنے آئی کہ سکون، اطمینان، اچھی زندگی اور خوشی یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے اپنے لیے مشکلات ہی پیدا کر سکتا ہے جب تک وہ خدا پر بھروسہ نہ کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ سلسلہ ہے یوتھ ٹاک، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں، اور میرے پیارے نوجوان سامعین جو ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لا کر یقین مانیے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، اور ہم ایسی انفارمیشن آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، اور آپ کے خطوط اور میسیجز بھی ہمیں یہی آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ کو اس پروگرام سے اچھا لگ رہا ہے۔ سو فائقہ، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز۔ اور 3 جو ہیلدی ہیبٹس ہیں ان کے بارے میں آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا، اور آج وہ باقی 3 جو ہیلدی ہیبٹس ہیں وہ بھی ہم آپ سے سنیں گے، تو پلیز آپ ان کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے۔ ہاں جی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ ہمیں ایکسرسائز کرنا ہے، اچھی نیند لینی ہے، اور ہمیں ٹینشن نہیں لینی ہے، اور چوتھا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمیں متوازن خوراک لینی ہے۔ تو اچھا کھانا
اور کم کھانا جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. بے شک ہم کم کھائیں لیکن ہم اچھا کھائیں, معیاری کھائیں. اس میں پھر ہمیں سلیکشن کرنی پڑے گی. جی بالکل. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی طرح کی خوراک کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار مجھے یہ پسند ہے میں تو وہی کھاتا ہوں, لیکن یہ کوئی دانائی نہیں ہے کہ اگر کچھ ایک چیز پسند ہے تو وہی کھاتے رہیں. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پسند نہیں ہیں لیکن ہمارا جسم ان کو مانگ رہا ہے, تو ان کو بھی کھائیں. ایسے ہی ہے, اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی لیں آپ, پروٹین بھی لیں آپ, منرلس بھی لیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو انسان جو ہے اس کائنات پر واحد ایک ایسا جاندار ہے جسے اپنے وزن اور قد کے مطابق انتہائی کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جانور ہیں, آپ لے لیں پرندے ہیں, وہ زیادہ بھی کھا لے تو ان کو نقصان نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات انسان جب بہت زیادہ کھا لیتے تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار بنتے ہیں, بد ہضمی ہوتی ہے, ایون دین کے وامٹنگس بھی شروع ہو جاتے ہیں, فوڈ پوائزننگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مناسب کھائیں, اچھا کھائیں, کم کھائیں. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اپنی خوراک کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ فریش فروٹس اور سبزیوں پر آپ اس کو رکھیں, تاکہ آپ سبزیاں اور فروٹس زیادہ لیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں. اس میں ہمیں رہنمائی لے لینی چاہیے, مختلف ڈیٹا جو ہے بکس میں موجود ہے, انٹرنیٹ پہ ڈائٹیشنز کے پاس بھی ہم جا سکتے ہیں, لیکن ہم انفارمیشن اکٹھی کریں کہ ہمیں کون سی چیز جو ہے کس خوراک سے ملے گی, اور وہ ساری خوراک جو ہے وہ ہم اپنے استعمال میں لائیں. پانی, فروٹ اور سبزیاں جو ہے دنیا کی اعلیٰ ترین ادویات ہیں. اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو ہم ادویات سے دور رہ سکتے ہیں. تو کم از کم دن میں 10 گلاس پانی پینا جو ہے وہ آپ کی صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے. تو پانی بھی جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن فائقہ اب ڈاکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی پیاس لگے اتنا پانی پینا چاہیے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیاس لگی بھی ہوتی ہے لیکن ہم تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ابھی بعد میں پی لوں گا, لیکن جب بھی پیاس لگے ہمیں تب ہی پانی پینا چاہیے. لیکن رات کو سونے سے پہلے ہمیں پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے وہ پانی ہماری باڈی میں جب ٹھہرتا ہے تو وہ ہمارے آرگنز کو ڈسٹرب بھی کر سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پانی کی نیڈ بعض اوقات جب بہت زیادہ کلائمیٹ ہمارا گرم ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ ہوتی ہے, سردیوں میں کم ہوتی ہے. لیکن سردیوں میں اکثر ہم پانی پینا بالکل جب چھوڑ دیتے ہیں تو ہم میں سے کافی لوگوں کو جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی جو پینے کی ہیبٹ ہے اس کو جو ہے وہ اپنائیں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے. اسی طرح ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ. ٹھیک ہے, جب آپ 50 سال سے اوپر کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں. کس طرح کے آپ کو وائٹامنس لینے چاہیے, آپ کو کس طرح کا لائف سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, ساری ہدایات ڈاکٹر سے لیں تاکہ آپ جو ہیں وہ بیماریوں سے بچ سکیں. اور سال میں کم از کم 2 دفعہ اپنا پراپر میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ کروائیں. جس طرح اس میں شوگر ہو گئی, اس میں HbA1c کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کا CBC ہو گیا وہ ٹیسٹ کروائیں, اپنا دل کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. اس طرح کے ٹیسٹ کروائیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹھیک فنکشن کر رہی ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہے, اور بیماری سے پہلے جو ہے آپ اس کا علاج کر سکیں تاکہ پریشانی سے بچا جا سکے. تو یہ ساری ہیلتھ ٹپس ہیں جن کو آپ استعمال میں لا کر ایک لمبی اور صحت مند تندرست زندگی پا سکتے ہیں. بہت شکریہ فائقہ, بہت ہی خوبصورت انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. سامعین, ہم بیمار پڑیں یا نہ پڑیں, سال میں 1-2 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا چاہیے اور اپنا باڈی چیک اپ کروانا چاہیے. لیکن ہم آپ کے لیے صحت مندی اور تندرستی خدا سے مانگتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں, تندرست رہیں اور آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھری ہوئی ہو. اب ہمیں اجازت دیجیے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک, اور جس طرح سے آج ہم نے گفتگو کی ہے کہ ہم ہر طرح کے ڈپریشن کو دور کر دیں, خدا کی طرف اپنی نظریں لگائیں. زبور نویس یعنی حضرت داؤد بڑے اچھے انداز میں زبور نمبر 4 میں یہ فرماتے ہیں کہ اے خداوند, تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی. میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا, کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی خوشی ہمیں خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے. آئیے ہم دعا کریں. اے خدائے قادر مطلق, میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے, اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف جاتی رہے, اگر
किसी का कारोबार बंद हो चुका है तो वो कारोबार भी चमक उठे, फिर से बहाल हो जाए। मैं दरख्वास्त करता हूं कि सब के सब हर तरह के ज़हनी दबाव से बचे रहें, मुतमिन रहें, खुश रहें और हमेशा तेरे पाक नाम की शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।